إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور اس ہدایت کے قبول کرنے کی بنیاد پر اس کے لیے ایک وعدہ کیا کہ اگر اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دو چیزوں سے نجات دے دے گا۔ ایک، اس کے لیے کسی چیز کا خوف نہیں، بربادی کا، ہلاکت کا، عذاب کا خوف نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ غمگین نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ اس سے چھوٹا، دنیا کے دکھ، پریشانیاں، نقصانات، آخرت میں اتنا کچھ اس کو مل جائے گا کہ کھونے کا دکھ اس کو نہیں ہوگا۔ ایسی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا کہ وہ ہر قسم کے دکھ سے آزاد اور بری ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین میں نیچے چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تم میں سے کسی کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم ہے کہ انسان کے لیے خوف و غم سے نجات کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کر لے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو تسلیم کر لے۔ دنیا میں انسان کے لیے اسی چیز کا امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مختلف ادوار میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے، لوگوں کو وعید سنانے والے، خبردار کرنے والے، قیامت کے دن سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے لوگوں کو خبردار کرنے والے، برے کاموں کے برے انجام سے لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ قیامت کے دن آدمی نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آئے نہیں۔ تو ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور اپنی طرف سے ان کو ہدایت، رہنمائی اور حق عطا کیا، اور ان رسولوں نے رات دن محنت کر کے، کوشش کر کے لوگوں تک حق پہنچایا۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہی کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو کہا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو اللہ رات دن دعوت دی، اپنی معاش کو برباد کر کے اور اپنے آرام کو ترک کر کے
یہ نبی اور رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو اور ہدایت کو پیش کرتے تھے۔ کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ماننے والے بچ جاتے تھے اور نہ ماننے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کے ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہی اللہ کی طرف سے قاعدہ ہے کہ نجات حق کے ماننے والوں کے لیے اور ہلاکت حق کے سامنے آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا انسان کو زندگی میں اصول اپنانا چاہیے کہ جب بھی صحیح بات اس کے سامنے آئے وہ اس کو قبول کر لے، پھر چاہے وہ صحیح بات اپنے سے چھوٹے کی طرف سے آئے، مالدار کے سامنے غریب کی طرف سے آئے، عمر دراز کے سامنے کم عمر کی طرف سے آئے، پڑھے لکھے کے سامنے ان پڑھ کی طرف سے آئے، بڑے خاندان والا ہے اس کے سامنے ایسے شخص سے آئے جس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ انسان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اس کے سامنے حق آئے اور اس کو مان لے۔ صحیح بات صحیح ہوتی ہے چاہے اس کو لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ اگر انسان دن کو رات مان لے تو اسے وہ رات نہیں ہو جاتا ہے۔ صحیح بات صحیح ہوتی ہے، حق حق ہوتا ہے چاہے آدمی اس کا انکار کرے۔ سورج کا انکار کرنے سے وہ آسمان سے غائب نہیں ہو جاتا، لیکن انسان جاہل شمار ہوتا ہے، اندھا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کی نجات اس میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ ایسا کرنے پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ آخرت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے غم سے نجات دے گا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کی لذتوں کو خراب کرتی ہیں۔ انسان کو پریشان کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہی دو ہیں، خوف اور غم۔ فیوچر کا خوف اور پاسٹ کا غم، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آدمی اسی میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے، بزنس کی وجہ سے، کبھی میڈیکل ایشوز کی وجہ سے، کبھی گھریلو مسائل کی وجہ سے، کبھی سیاسی مسائل کی وجہ سے، معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ اور کل کے خوف کی وجہ سے آج جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ مستقبل کا خوف انسان کے حال کو بھی پریشان کر دیتا ہے، پراگندہ کر دیتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ماضی کا غم ہوتا ہے، فلاں کی وفات ہو گئی، بزنس میں نقصان ہو گیا، گھر میں کچھ ایشوز ہو گئے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئی، طبی مسائل، میڈیکل ایشوز زندگی میں آ گئے۔ اب ماضی کے نقصان کی وجہ سے چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، آدمی حال میں، پریزنٹ میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور اندر دکھ ہوتا ہے، کھونے کا دکھ انسان کو ہوتا ہے۔ مستقبل میں کھونے کا ڈر انسان کو ہوتا ہے اور ماضی کے کھونے پر غم انسان کو ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے اس کے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ جنت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے انسان کو نجات دے گا۔ آگے کے لیے ڈرنا نہیں، جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا، جنت کی چیزیں ختم تو نہیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو ہر قسم کے خوف سے نجات دے گا۔ اور دنیا میں چھوٹا، دنیا کی جو بھی نعمتیں تھیں، ان کا جو بھی نقصان اس نے زندگی میں دیکھا، جو بھی دکھ زندگی میں اس کے پاس تھے، کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے نہیں جس کے پاس کوئی دکھ نہ ہو۔ دنیا میں ہر انسان دکھ سے گزرتا ہے، نبی بھی۔ آپ کی بھی زندگی میں آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے بچے کا انتقال ہوا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو تکلیفیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوئے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو دکھ نہ ہو۔ بڑے سے بڑا انسان بھی، بہادر سے بہادر، اس کو دکھ ہوتا ہے۔
جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سارے دکھوں کو ختم کر دے گا. جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. نو سورو، نو گریف، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، ڈپریشن نہیں، میلنکولی. کتنی ساری بیماریوں کے نام ہے، اب انگلش میں الگ الگ نام ان کے بن گئے. ہر ایک کا ایک اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے. دنیا میں ساری چیزیں انسان کے پاس ہیں، لیکن یہ سارے مسائل بڑھ گئے ہیں، پرابلمز بڑھ گئے ہیں، کم نہیں ہوئے. جنت میں یہ نہیں ہے. جنت میں کوئی ڈپریشن کا ڈاکٹر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں اتنا کچھ اللہ دے دے گا کہ انسان خوش ہو جائے گا، اور وہ خوشی قیامت کے دن سے ظاہر ہوگی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، ایک دم خوش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ دنیا میں تو بس ایمان کی بنیاد پر اللہ کو پایا تھا، اب تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہم سے راضی ہے، وہ ہم سے خوش ہے. اور کیا دکھ ہو سکتا ہے انسان کو؟ تو یہ خوشی قیامت کے دن سے شروع ہو جائے گی. اور جنت میں خوشی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں سارے دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے اور سارے خوف کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کیا. یہ صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ حق ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ سے ڈرے کہ اگر ہم نے حق کو نہیں مانا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس حق کو مان کر پھر لوگ ان سے کٹے، انہوں نے وہ دکھ برداشت کر لیا. ان کو بھیڑ سے پتھر آ کے لگے، انہوں نے برداشت کر لیا. سلام کلام لوگوں نے بند کیا، انہوں نے وہ دکھ بھی برداشت کر لیا. ان کی فائنینشیل لائف میں اس کی وجہ سے پرابلمز پیدا ہوئے، انہوں نے وہ دکھ برداشت کیا. ان پر تہمتیں لگیں، نبی پر تہمت لگی، نبی کی بیوی پر تہمت لگی، وہ دکھ بھی برداشت کر لیا. کیوں؟ ہم حق کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم حق کو قبول کریں گے، اسی کے مطابق جئیں گے. یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں ہر قسم کے خوف کو جھیلا اور جنہوں نے ہر قسم کے دکھ کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ہر قسم کے خوف سے، غم سے نجات دے دے گا. اب تمہارے لیے نہیں ہے. جو بھی دکھ ہونا تھا، جو بھی خوف ہونا تھا، وہ ہو گیا. دنیا میں تم نے برداشت کر لیا، اب نہیں، اللہ کے ہاں پر نہیں ہے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئیں، گائیڈنس آئیں، حق آئیں، تو جو کوئی اس حق کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اور ایک جگہ کہا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. ایسا شخص نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں ناکام اور شقی برباد ہوگا. لہذا انسان کے لیے زندگی میں یہ امتحان ہے. مختلف راستوں سے اس کے پاس صحیح بات آئے گی، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اس کا امتحان ہے. سب سے کامیاب انسان، سعادت مند انسان وہ ہے کہ جس کے پاس حق آئے اور اس کو سچ مان لے. ایسا انسان اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کو پائس انگلش میں کہتے ہیں. ایسا آدمی متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، برائی سے بچنے والا. کون؟ جو حق کو ماننے والا ہو، کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے اگر حق کو نہیں مانوں گا انجام برا ہوگا. وہ انسان چاہے حق اس کے فیور میں ہو، اس کے خلاف ہو، اس کو مان لیتا ہے. یہی تو تقویٰ ہے.
کہ حق کو اپنی ذات سے اونچا ماننا، سچائی مجھ سے بڑی ہے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ میں سچائی سے بڑا ہوں، میں ترازو ہوں، وہاں مصیبت آتی ہے۔ لیکن اگر انسان ایسا ہو جائے کہ حق اس کے سامنے آئے، وہ اس کو قبول کر لے، چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو، دنیوی اعتبار سے اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہوں، وہ حق کو مان لے، ایسا آدمی چاہے دنیا میں اس کے لیے مصیبتیں آئیں، آخرت میں بچنے والوں میں سے ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کو سچ مان لیا، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک بچنے والے ہیں، دنیا میں گمراہی سے، آخرت میں گمراہی کے برے انجام سے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بچنے والا۔ تو بچا دنیا میں گمراہی سے حق کو مان کر، تو آخرت میں بچے گا جہنم سے اس سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچائی لے کر آیا، علماء نے کہا اس سے مراد سارے نبی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سچائی لے کر آتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرے وہ جو ان کی امتوں میں ایمان والے ہوتے ہیں، جو اس بات کو صحیح مان لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، مان لیتے ہیں اس کو۔ ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ متقی ہیں، جن کی بہترین مثال ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق کیوں کہا گیا؟ سچ کو فوراً ماننے کی وجہ سے، اور سچ کو ماننے کے بعد دل سے اس پر یقین کرنا، زبان سے اس کی تصدیق کرنا، اور پوری زندگی میں اس کے سچائی کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے، جو حق کو مانے دل سے۔ منافقین مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ آخرت پر ایمان لائے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے، آخرت کے دن کو بھی مانتے، بولتے ہیں وہ زبان سے، وما ہم بمؤمنین، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، شک کی بیماری، یقین نہیں تھا ان کو، زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے۔ ویسا نہیں، دل میں بھی یقین ہو، زبان بھی اس یقین کے مطابق حق کا اقرار کرے، اور زندگی میں جب بھی اس حق کے تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع آئے پیچھے نہیں ہٹے، پوری زندگی سچائی کے راستے پر ہو۔ تو یہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ حق کو ماننے والا ہو۔ ایک بات تو یہ ہے، آج کے خطاب میں ہم ایک تو اس پر گفتگو کریں گے، دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان حق کی تلاش میں اور حق کو ماننے کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن اس کے پاس پیمانہ نہیں ہوتا ہے کہ حق کو ماننے کے لیے طریقہ کیا ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے اس طرح سے کھول دیتا ہے کہ پھر ہر چیز کو حق ماننے لگتا ہے اور ہر ایک سے حق لینے لگتا ہے۔ وہ حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن ہر چیز جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، اس کو صحیح لگتی ہے، اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو آج کے خطاب میں ہم کہیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حق کے سامنے آنے کے بعد بھی اس کو نہیں مانتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو مانتے ہیں جو ان کو صحیح لگتی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اکثر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات غلط ہوتی ہے اور یہ اپنی عقل سے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں،
ان کے پاس صحیح پیمانہ نہیں ہوتا ہے، صحیح کرائٹیریا ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں پہ گفتگو کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ آج انسان کے پاس میڈیا کے راستے سے 50 باتیں آ رہی ہیں۔ صبح سے شام تک آدمی کے پاس کتنی چیزیں آتی ہیں، موبائل فون کھولا، ڈبہ کھول دیا، ساری چیزیں ایک کے پیچھے ایک، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے اور کتنی یوٹیوب، اس کے ذریعے سے بہت ساری باتیں چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ مانے نہیں مانے، کیا کرے؟ اگر صحیح بات نہیں مانتا ہے گمراہ، اور اگر غلط بات کو صحیح مان لیتا ہے گمراہ۔ بڑی مصیبت ہے یہ، کرے کیا؟ ان دونوں کے درمیان میں ایک راستہ ہے، کچھ اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ عنوان بہت بڑا ہے، لیکن کچھ باتیں ہم دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ فَاقْبَلْ مِنْهُ، جو کوئی تیرے پاس حق لے کر آئے اس کی بات قبول کر لے۔ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، چاہے وہ تجھ سے دور ہو اور چاہے تو اس سے نفرت کرتا ہو۔ واقعی کیریکٹر کی بلندی کیا ہے کہ ایک ایسا آدمی صحیح بات بولے جو آپ کو پسند نہیں، اور آپ کا رشتہ دار نہیں، اجنبی آدمی ہے، لیکن بات صحیح ہے، اور آپ کو وہ آدمی پسند نہیں ہے۔ مان لیجیے ایسا آدمی ہے آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، کوئی ایسا پہچان والا آدمی، لیکن بغیض ہے، آپ پسند نہیں کرتے اس کو، لیکن وہ صحیح بات بول رہا ہے۔ اگر بات اس کی صحیح ہے اس کو قبول کر لے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْبَاطِلِ وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ فَارْدُدْ عَلَيْهِ، اور کوئی اگر باطل لے کر آتا ہے، غلط بات تیرے پاس لے کر آتا ہے، فَارْدُدْ عَلَيْهِ، اس کو رد کر دے، ایکسیپٹ مت کر، اس کو قبول مت کر۔ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، چاہے وہ تیرا حبیب ہو، تو اس سے محبت کرتا ہو، اور تیرا قریبی ہو، دوست، رشتہ دار، تیرے کلوز سرکل والا ہو، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آدمی دیکھ کر کہیں کہ اس کی بات صحیح، میرا رشتہ دار اس لیے اس کی بات صحیح، میرا کلیگ ہے اس لیے اس کی بات صحیح۔ صحیح بات صحیح ہوتی ہے چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو، اور غلط بات غلط ہوتی ہے چاہے بولنے والا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور ہمارا محبوب کیوں نہ ہو۔ اکثر انسان اس پیمانے کو بھول جاتا ہے۔ حق کو حق ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ حق کو ماننے کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ لقب جو ان کو الصدیق لقب جو ملا وہ کب ملا، کس بنیاد پر ملا؟ آئیے دیکھتے ہیں واقعہ کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الاقصی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی راتوں رات لے جایا گیا، معراج کی رات جس کو کہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں معراج اور اسراء میں فرق کیا ہے۔ اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا، یہ پہلا سفر تھا، اور اسی رات میں اسی کے بعد پھر مسجد اقصی سے آسمان کی طرف سفر کرایا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء رات کے کچھ وقت میں سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے جو آسمان کا سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ عروج سے ہے کہ اوپر جانا، یا سیڑھی سے گویا کے اوپر جانا، تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والا سفر کرایا گیا، اصبح یتحدث الناس بذلک، جب آپ نے لوگوں کو خبر دی، رات میں گئے، صبح میں آ گئے، راتوں رات آئے، اور جب لوگوں کو بتایا
تو لوگوں میں اس پر ڈیبیٹ چھڑ گئی، ڈسکشن میں وہ بات آ گئی، چرچے کا وشے بن گیا وہ پورے مکہ میں۔ یہ مکہ میں سفر ہوا تھا، تو پورے مکہ میں اس پر مشرکین کفار اس پر بات کرنے لگے۔ فرتد ناس، ایک طبقہ لوگوں کا وہ بھی تھا جو مرتد ہو گیا، ماننے والے بھی کچھ انکار کرنے والے بن گئے، ایسا ہو سکتا کہ راتوں رات کیسے جا سکتا آدمی۔ فرتد ناس فمن كان آمنوا به وصدقوه، کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے، تصدیق کرتے تھے آپ کی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو مرتد ہو گئے۔ وسعوا بذلك الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور ایسے لوگ کچھ لوگ جو مشرکین و کفار میں سے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دوڑے دوڑے آئے۔ فقالوا هل لك الى صاحبك، معلوم ہے تمہارے صاحب کیا بول رہے ہیں؟ آ کے کیا کہا؟ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے پوچھنے کے لیے واقعی کیا ہوا بتائیے، پہلے کس کے پاس گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ بہت بااثر لوگوں میں سے تھے، بہت بڑا سپورٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے آپ کے صاحب کیا بول رہے ہیں آج کل؟ ایک نیا سوچا چھوڑ دیا ہے، ایک نئی بات شروع کر دی۔ فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة الى بیت المقدس، آپ کے صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات ان کو بیت المقدس تک لے جایا گیا، یعنی مکہ سے ڈائریکٹ بیت المقدس تک گئے ایک رات میں؟ ایک رات میں نہیں ہوتا، اس کو کئیوں دن لگتے ہیں، لمبا سفر ہے وہ، ایک رات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ قال او قال ذلك، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا انہوں نے خود یہ بات کہی ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ او قال ذلك، قالوا نعم، بولے ہاں وہی بول رہے ہیں، ابھی تو ہم آپ کے پاس، آپ کے ساتھ بول رہے ہیں ایسا کہ ہم گئے راتوں رات میں جا کے آیا ہوں۔ قال لئن كان قال ذلك لقد صدق، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو پھر سچ ہے، تم لوگ بول رہے ہو نہیں، انہوں نے اگر کہا ہے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، عقل تو نہیں مانتی ہے، ہو تو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر ہو سکتا تو پھر وہ لوگ اتنا دوڑے دوڑے نہیں آتے کہ ایسا کیسا بول رہے، دیکھو پورے سماج کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اب تو ایسی پکڑ میں آ گئے ہیں، ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ اب ان کو ہم غلط ثابت کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا ایسا بولے ہیں کیا، سوچنا پڑے گا، نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کیا ایسا، یا تم بول رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بول رہے ہیں وہ ایسا، کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، ہو سکتا ہے، سچ بات ہے یہ۔ قالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح، انہوں نے پھر اور دباؤ ڈالتے ہوئے زور ڈالتے کہا تم ایسی بات کو صحیح مانتے ہو، سچ مانتے ہو کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، ایک رات میں صبح ہونے سے پہلے آ گئے، اس کو صحیح مان رہے ہو تم؟ اتنی عجیب بات، اتنی امپاسبل چیز، اس کو مان رہے ہو؟ قال نعم، کہا ہاں، انی لأصدقه فیما هو ابعد من ذلك، اور کہا میں تو ایک ایسی چیز بھی مانتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، بعید ہے، دور کی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے تو وہ تو اور بھی مشکل ہے۔ اصدقه بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، میں تو یہ مانتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے صبح شام خبر آتی ہے، بھئی جبریل آتے ہیں آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، اور ایک دن میں پھر کئی بار صبح شام آتے ہیں، ایک دن میں کئی بار آتے ہیں۔ اتنی مرتبہ ہمارے جبریل آ کے ہمارے نبی تک پہنچ کے خبر دے رہے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ آگے بتا رہے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں۔ ایک بار ہمارا نبی چلا گیا تو کیا عجیب بات ہے، اور تم تو زمین کے سفر کو کہہ رہے ہو کہ ہم تو آسمان کا مان رہے ہیں۔ تو جب جبریل آ سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے، تو ہمارے نبی کیوں نہیں جا سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے؟ اگر وہ بول رہے ہیں تو پھر میں مانتا ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ اصدقه بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ،
عائشہ فرماتی ہیں فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق، یہی وہ واقعہ تھا اور یہی ان کا سچ ماننا تھا۔ انہوں نے پوچھا پھر بھی سچ مانو گے اپنے ساتھی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب بھی تم کہو گے کہ سچ بولتے ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک وہ جھوٹ تھا، کیونکہ ان کی عقل شریف میں بات نہیں آتی تھی۔ لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ اگر ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، اتنا یقین، اگر ہمارے نبی نے کہا ہے تو بات صحیح ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اگر ہمارے نبی نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے تو ہوا ہے، ایسا ہوگا تو ہوگا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ یہی واقعہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح سے تصدیق کی تو اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ یہ صدیق ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ذرا سوچنا پڑے گا اس بارے میں، کیلکولیشنز کرنے پڑیں گے، ہاں غور کرنا پڑے گا، دیکھتا ہوں میں بات کتنی صحیح ہے، تولنا پڑے گا اس کو۔ نہیں، اگر ہمارے نبی نے بات کہی صحیح ہے، خلاص، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمارے ایکسپیرینس سے ٹکراتا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سالوں سال دیکھ رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں کئی دنوں میں آتے ہیں، ایک رات میں کیسے جا سکتا آدمی؟ نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو یقین ہے، یہ جو تصدیق ہے، حق بات کو مان لینا، کہ نبی کی بات کو ماننا، چاہے وہ عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ تجربے کے خلاف ہو، چاہے وہ سائنس کے خلاف۔ نئی نئی تھیوریز آتی ہیں، آدمی ہاں ڈگمگ ہونے لگتا ہے، ابھی نیا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تو ایسا معلوم پڑا، ایسی تھیوری آئی، ایسا ایک سائنٹیفک فیکٹ سامنے آیا۔ بعض اوقات وہ فیکٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ تھیوریز ہوتی ہیں۔ نیوٹن کی تھیوری گئی، دوسری بھی تھیوری آئی، اس سے پہلے کئی تھیوریاں تھیں۔ سائنسداں نئے نئے تحقیقات کرتے ہیں، کچھ کنکلوژنس ان کے آتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد کچھ نئے فیکٹ سامنے آتے ہیں اور پھر وہ تحقیقات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنانہ مزاج کیا ہونا چاہیے۔ حق بات کو مان لینا، یہ مومن کی شان ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ اور یہ بات تو ڈاکٹر کے بارے میں بھی ہم کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یہ دوا لکھ کے دے رہا ہوں، سر بہت دکھتا ہے، آدھا سر دکھتا ہے، روشنی دکھی تو ایسا ہوتا ہے، ہاں مائیگرین۔ اب ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے، یہ کھاؤ، اتنے دن کے بعد آؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب کھانے سے تو پیٹ میں جائے گی نا؟ ہاں، لیکن درد تو سر میں ہے، کچھ لگانے کو دو نا۔ ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ جتنا بولا اتنا کرو ڈاکٹر، آپ ہو کہ میں ہوں؟ ہاں ہاں، نہیں سوری، کتنا فی ہے آپ کی؟ بعض اوقات ڈاکٹر کسی بیماری کی وجہ سے کیا کرتا، لیٹو، چپ چاپ لیٹ جاتا، پلٹو، پلٹ جاتا، پاجامہ نیچے کرو، ہاں ٹھیک ہے جو حکم سرکار۔ انجیکشن لے کے سوئی چبھوتا ہے، ہاں تکلیف ہو رہی نا، ہاں تھوڑا سانس روکو، سانس زور سے لو، اس کے بعد میں انجیکشن دے کے پیسے بھی دیتا ہے اور شکریہ بھی بول کے آتا اس کو، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سوئی چبانے کے لیے۔ اس کی حکم مان رہا، اس کا انجیکشن برداشت کر رہا اور اس کو فی بھی دے رہا، اور دوسروں کو بھی بولتا ہے جاؤ اچھا ڈاکٹر ہے اس کے پاس۔ بعض اوقات اس کا ڈاکٹر کے علاج سے تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کی بات پر یقین ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ ہے، اس کو معلوم ہے،
یہ دوا دے گا تو صحیح ہوگا، اس کے پاس ڈگری ہے. جیسا بولا یہ نہیں کھانا، 10 دن تک یہ کھانے سے بچو، صبح دوپہر شام کھاؤ، جیسا وہ بولتا ہے ویسا سنتا ہے. اس کی بات پر یقین ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر بولا ہے تو علاج ہوگا اس کے اندر. اور نبی کی بات پر کتنا یقین ہے. ڈاکٹر کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے اس کی دوائیں کھاتا، یہ نہیں سوچتا کبھی مر گیا تو یہ کھا کے غلط دوا رہی تو دھوکہ دیا اس نے تو نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر ایسے تھوڑی کرے گا، ڈاکٹر ہے بھائی، جبکہ کوئی گارنٹی اس کی ہے نہیں. اچھے ڈاکٹر ہیں تو برے بھی ہیں، ایکسپرٹ ہیں تو کچے بھی. ابھی ریسنٹلی آیا نا، آپ دیکھے ہوں گے نیوز میں، ڈاکٹر یوٹیوب پہ دیکھ کے آپریشن کر رہا تھا، پیشنٹ ہی مر گیا، بھاگ گیا ڈاکٹر. نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ اب یہ بھی ہفتے بھر کی خبر ہے. یوٹیوب پہ دیکھ کے آپریشن کر رہا تھا، وہ کیسا کرنا آپریشن، پیشنٹ ہی مر گیا اس میں، بھاگ کے گیا ڈاکٹر اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پڑے ہیں. اس طرح کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. لیکن انسان بھروسہ کرتا ہے، نہیں ڈاکٹر ہے تو علاج تو ہونا چاہیے. اور نبی کی بات پر کتنا یقین ہے، سائنسدانوں کی بات پر یقین ہے. نہ اس نے الیکٹران کو دیکھا، نہ پروٹون کو دیکھا، نہ فوٹون کو دیکھا، ابھی تو نیا آیا ہو، لیکن مانتا ہے. نہ گریویٹیشنل فورس کو دیکھا، کیسے معلوم پڑا 9.8 ہی ہے، مانتا ہے. اتنے سٹارز ہیں، گیلیکسیز اتنی ہیں، کبھی کسی نے گننے کی توفیق، آپ جتنے دکھ رہے اتنے ستارے گنتے ہیں؟ لیکن سائنٹسٹ بولتے ہیں اتنے ستارے ہیں، اتنے گیلیکسیز ہیں، وہ سب روٹیٹ کر رہے ہیں، سب اپنے اطراف گھوم رہے ہیں ایکسس پر. سب مانتا ہے، سب مانتا ہے. لیکن نبی کی بات سامنے آئے، ویسا یقین ہے جیسا سائنسداں کی بات پر ہے، جیسا ڈاکٹر کی بات پر ہے؟ اگر نہیں ہے تو آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ بات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والا سچا ہو، بولنے والا سچا ہو، اور تاریخ گواہی دے رہی ہو اس کی سچائی کی، کہ جو ماضی کے اعتبار سے بھی سچے تھے. الصادق الامین، کہ جو بھی بولا سچ بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں پیچھے ایک لشکر ہے، حملے کے لیے تیار ہے، کیا کہو گے؟ کہا کہ مانیں گے. کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہو. اگر یہ بولو گے تو یہ بھی مان لیں گے، جھوٹ نہیں. اور فیوچر کے اعتبار سے جو پریڈکشنز آپ نے دی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جیسا آپ نے بتایا ویسا ہوا. آپ کی بات میں جھوٹ نہیں. آج آپ دیکھیے دنیا کا اتنا بڑا طبقہ مسلمان ہیں، جس میں پڑھے لکھے لوگ بہت سارے ہیں. آج مغرب میں کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ سائنس کی ترقیوں کے باوجود اسلام اپنی شان کے ساتھ باقی ہے. باقی بہت سارے ریلیجنز ہیں جن کو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نے تھوڑا بازو ہٹ جاؤ بول دیا. پیس آف مائنڈ میڈیٹیشن کی حد تک تم لوگ ٹھیک ہو، لیکن فیکٹس کے اعتبار سے سائنٹیفکلی تم لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہو. اسلام آج بھی ویسا باقی ہے. سائنسی ترقیوں نے اسلام کو غلط ثابت نہیں کیا. پھر بھی آج بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، آدمی تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتا ہے. اتنا صحیح ہو کر صرف ایک تھیوری کی وجہ سے آدمی سوچنے لگے، کتنی عجیب بات ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ دل میں ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ صحیح ہوتی ہے، اس کو مان لینا چاہیے، بشرطے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات. یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے بنا کے رسول کا نام لے کے جھوٹ آپ کو بول رہا اور آپ اس کو مان لیں. نہیں، جو واقعی اللہ کی بات. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا انہوں نے کہا ایسا؟ یہ کلیم ان کا ہے کہ تم بول رہے ہو، ان کا کلیم ہے. اگر انہوں نے کہا ہے، وہ بھی کنڈیشنل کہا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو بالکل صحیح ہے. یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے انسان کو حق کو قبول کرنا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، بعض اوقات حق چھوٹوں کی طرف سے آتا ہے تو ماننے میں دقت ہوتی ہے، آدمی نہیں مانتا ہے. ابن سیرین رحم اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا صلاتي العشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی ہم کو، غالباً عصر کی نماز تھی۔ قال ابن سیرین سماها ابو ہریرہ ولکن نسیت انا، ابن سیرین کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بتائی وہ نماز کون سی تھی لیکن میں بھول گیا۔ واکثر ظنی العصر، میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ قال فصلى بنا رکعتین ثم سلم، عصر کی نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا۔ فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد، آپ نماز پڑھا کے اٹھے اور جا کے مسجد میں ایک ستون تھا اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ فاتکأ علیہا کأنہ غضبان، اور اسے ٹیک لگا کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آپ بہت غصے میں ہیں، کچھ آپ کے دل میں بات چل رہی تھی، آپ اس میں غصے کی حالت میں تھے۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا اور اس طرح سے آپ نے شبک بین اصابعہ، تشبیک اس کو کہتے ہیں، انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کے، آپ تھوڑے ٹینشن میں بھی اکثر ایسا آدمی کرتا ہے، تو اس طرح سے آپ ایسی حالت میں تھے، صحابہ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ الیسری، اور اس طرح سے آپ نے اپنا جو گال ہے اس طرح سے اس کے اوپر رکھا، پریشان، کچھ ٹینشن میں، کچھ تکلیف میں آپ تھے اور غصے کی حالت تھی۔ وخرجت السرعان من ابواب المسجد، کچھ لوگ جو نماز ہوتے ہی جلدی سے چلے جاتے تھے وہ مسجد کے دروازوں پر پہنچ کر وہاں سے نکل گئے۔ فقالوا قصرت الصلاۃ، نماز قصر ہو گئی، یعنی نماز کیا ہو گئی، پہلے 4 تھی اب کتنی ہو گئی، 2، کیونکہ 2 ہی پڑھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی القوم ابو بکر وعمر فہابا ان یکلما، مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تھے، لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے میں ہیں، فکر میں ہیں، اور پوچھیں کیسے کہ ہمیشہ تو 4 پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ اچانک 2 کیسے ہو گئی، تو ڈرنے لگے، وہ ڈرے کہ کہیں بولیں، مطلب خاموش رہے، وہ ڈرنے بولنے سے ڈرے۔ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، صحابہ میں جو مسجد میں نماز پڑھنے والے مقتدیوں میں ایک صحابی تھے جو تھوڑے سے ان کے ہاتھ لمبے تھے، ہاتھ ان کے لمبے تھے، یقال لہ ذو الیدین، اور لوگ اسی وجہ سے ان کو، ہاتھ لمبے ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے، 2 ہاتھ والا، ذو الیدین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے بولتے تھے، ذو الیدین، 2 ہاتھ والا، سبھی کے 2 ہاتھ ہوتے لیکن ان کے تھوڑے لمبے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے یدعوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین، خود آپ بھی ان کو ذو الیدین کہتے تھے۔ قال یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی، یعنی آپ 2 رکعتیں بھول گئے یا نماز اللہ کی طرف سے کم ہو گئی کہ اب سے 2 ہو گئی۔ قال لم انسى ولم تقصر، آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی میرا احساس، میرا گمان، میری معلومات کی حد تک نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو احساس نہیں تھا کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے۔ قال بلا والذی بعثک بالحق قد نسیت، انہوں نے کہا بلکہ آپ بھولیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ بھولے ہو، 2 ہی رکعت آپ نے پڑھائی ہے۔ قال یا رسول اللہ انما صلیت رکعتین، کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی۔ فنظر النبی، میں کئی روایتوں کو ملا کے بتا رہا ہوں آپ کو، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمینا و شمالا، جب انہوں نے ایسا کہا تو آپ نے دائیں بائیں مسجد میں جو لوگ تھے ان سب کو دیکھا۔ وقال ماذا یقول ذو الیدین، ذو الیدین کیا کہتا ہے، صحیح بول رہا ہے یہ؟ فقال اکما یقول ذو الیدین، کیا ویسے ہی جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم، صحابہ بولے ہاں اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ بل نسیت یا رسول اللہ،
لم تصلی الا رکعتین، بلکہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے اور آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ قال صدق ذو الیدین، آپ نے کہا ذو الیدین سچ بولتا ہے۔ یہ جب اتنے لوگ بول رہے ہیں تو کسی ایک سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ پہلے معاملہ تھا کہ آپ اور ذو الیدین، تو ظاہر بات ہے آپ کی بات بڑی ہے، تو آپ نے کہا نہیں، آپ کو ایسا لگ رہا تھا نہیں بھولا میں، اور نماز قصر نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے کچھ ایسا حکم نہیں آیا اور میں نہیں بھولا۔ لیکن جب سارے لوگوں نے تصدیق کی تو آپ کو محسوس ہوا کہ غالب گمان یہی ہے کہ میں بھولا ہوں، اور یقیناً بھولا ہوں، کیونکہ اتنے سب لوگ بول رہے ہیں اور یہ سارے سچے لوگ ہیں، تو بھولنا ممکن ہے۔ تو کہا کہ ذو الیدین نے سچ کہا۔ فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، پھر آپ واپس سے آپ آگے بڑھے اور آپ نے امام بن کر بچی ہوئی 2 رکعتیں پڑھائیں اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ پھر ثم کبر وسجد مثل سجوده او اطول، پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد میں سجدہ کیا، جیسے پہلے سجدہ کیا تھا نماز میں یا اس سے اور طویل۔ ثم رفع رأسه وکبر، پھر سر اٹھایا سجدے سے اور تکبیر کہی۔ ثم کبر وسجد مثل سجوده او اطول، پھر دوسرا سجدہ کیا جو ویسے ہی تھا یا اور لمبا سجدہ تھا۔ ثم رفع رأسه وکبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ فربما سألوه ثم سلم، راوی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بعد سلام پھیرا؟ فیقول نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، ابن سیرین کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ عمران ابن حسین صحابی وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد آپ نے پھر سے سلام پھیرا۔ یعنی اگر اس طرح سے انسان 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے تو اس کے بعد جب بچی ہوئی نماز پڑھے گا، اگر یاد آئے اس کو، تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ واپس سے پھر سے نماز پڑھے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پہلی ڈیلیٹ، ہاں پچھلی نماز ختم، اب نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، جبکہ آپ دیکھیے کہ بیچ میں بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن وہ بات چیت کس کے بارے میں ہے؟ گھر بار کے بارے میں ہے؟ نہیں۔ موسم کیسا ہے، ہاں کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، یہ باتیں ہیں نہیں، وہ بات کس کے تعلق سے ہے؟ نماز ہی کے بارے میں ہے۔ مقتدیوں نے یاد دلایا، آپ بھول گئے، 2 ہی رکعت آپ نے پڑھائی، کم تو نہیں ہوئی نماز، اور آپ نے کہا نہیں، ہاں پھر تحقیق کی، اور وہ ڈسکشن کس ٹاپک پر ہے؟ اسی نماز کے بارے میں۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم چونکہ بات کر چکے اس لیے نماز ختم، پھر سے پڑھیں گے، نہیں، آپ نے کیا کیا؟ بچی ہوئی 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور اس کے بعد پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا، جب آدمی 2 پر سلام پھیر دے، ادھوری نماز پڑھ کے سلام پھیر دے تو یہ طریقہ ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور سیاق بخاری کا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں لگ رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب سارے صحابہ بولنے لگے ہاں اللہ کے رسول، تو آپ نے کیا کیا؟ اس بات کو تسلیم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی، لیکن بعد میں جب صحابہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے ان کی بات کو کیا کیا؟ جب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ہوا ہے ایسا، اتنے سب لوگ بول رہے ہیں، بہت ممکن ہے میں بھولا ہوں، کیونکہ انسان بھولتا ہے۔ اب کوئی آدمی کا حصے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ آپ بھول گئے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو کس کی شان ہے؟ وہ صرف وہ اللہ کی شان ہے۔ یا جیسے کہا وما کان ربک نسیا، اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا اے نبی آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے، باقی سب بھولتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، یا اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ شیطان نے بھلا دیا۔ تو اس طرح سے انسان بھولتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو آپ کے امتی کی طرف سے آئی ہے اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ بھولے،
لیکن آپ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور سارے سچے لوگ ہیں تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ مزاج اتنی بڑی شخصیت، ایک نبی کو ایک عام امتی کہہ رہا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں، ابو بکر عمر بھی نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں، تو آپ نے پھر سب سے تصدیق کی اور جب بات صحیح ثابت ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے انسان، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اگر ہمارے سامنے صحیح بات آ جائے اس کو کیا کیا جائے؟ ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں، اس کے بعد میں اس کو کیا کیا جائے؟ ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو یہ مزاج ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی طرف سے بھی اگر صحیح بات آ جائے اور ویریفائی کرنے کے بعد وہ صحیح ثابت ہو تو چاہے اپنی بھول ہو اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور آپ نے بچی ہوئی نماز پڑھی، اگر آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا تو بچی ہوئی نماز پڑھتے آپ؟ ان کی بات آپ نے تسلیم کی، تو یہ چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اگر آدمی حق قبول نہ کرے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آدمی صحیح بات سامنے آتی ہے لیکن آدمی ایگو کا مسئلہ بنا لیتا اس کو، میں نے مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، چونکہ مجھے چھوٹا نہیں ہونا اس لیے ماننا بھی نہیں ہے، اور پھر آدمی غلط بات کو ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے اور قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاصم فی باطل وہو یعلمہ، جو انسان کسی باطل پر، غلط بات پر، غلط کاز، غلط ایشو، غلط سٹینڈ ہے اس کا، لیکن لڑے اس کے اوپر، اس کو ڈیفینڈ کرتا رہے، لڑتا رہے اس کے اوپر، میں صحیح تم غلط بات پر بھی ڈٹا رہے اور لڑتا رہے، وہو یعلمہ، جبکہ وہ جان رہا ہے۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو نہیں سمجھتا ہے کہ اس کی بات غلط ہے، آج یہی تاریخ ہے، اب نہیں یہ تاریخ نہیں، اسی پر ڈٹا ہوا ہے، بعد میں کیلنڈر چیک کرنے کے بعد معلوم پڑ گیا کہ نہیں آج تاریخ کچھ اور ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جس کو معلوم ہے میں غلط ہوں اور پھر بھی لڑے، پھر بھی ڈٹا رہے، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، جب تک وہ اس غلط بات پر ڈٹا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ اس غلط بات سے ہٹتا نہیں، اس غلط موقف سے باہر نہیں آتا، چاہے پھر کتنا ہی وقت گزر جائے، وہ غلط پر جب تک ٹکا رہے گا اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، اللہ کے غصے میں غصے کا شکار وہ ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں آدمی نہیں مانتا ہے حق کو؟ اکثر اس کی وجہ تکبر اور گھمنڈ ہوتی ہے۔ آدمی اپنی بڑائی کو ٹوٹتا دیکھ نہیں سکتا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، بڑائی ہو۔ صحابی کہنے لگے قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہا اللہ کے رسول آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، مطلب عام لوگ ویسا نہیں پہن رہے لیکن میں اچھے پہن رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے تو کہ یہ بھی تکبر ہے؟ یا سب کی جیسا ہو کے رہنا نارمل، جیسے عام لوگ ہیں ویسے میں بن کے رہوں؟ نہیں، میں پسند کرتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس چیزیں ہیں، میرے کپڑے، میرے جوتے اچھے پہنوں، میں جب اللہ نے دیا ہے تو میں اچھا پہنوں گا، تو کیا یہ برا ہے؟ یہ بھی گھمنڈ ہے، دوسروں پر بڑائی ہے یہ کہ دوسروں سے آدمی مال و دولت کی وجہ سے اچھے حال میں رہے، اس کو پسند کرنا کیا یہ گھمنڈ ہے؟ یہ تکبر ہے؟ یہ بڑائی ہے؟ یہ دوسروں پر سپیریورٹی ہے؟ آپ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، نہیں، بلکہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہے اور وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھے حال میں رہتا ہے، تو اللہ زینت کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی پھٹے پرانا بلا وجہ اس حال میں رہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر کا اظہار کرے، نعمتوں پر شکر کرے۔
ایسا نہ دکھائے لوگوں میں کہ میں بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، بلکہ تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر مانے، لوگوں کو حقیر سمجھے. تکبر ہے کیا؟ اس کے اندر بہت تکبر ہے، یہ بہت گھمنڈی ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے دو ایلیمنٹ ہیں، اس کے دو پارٹ ہیں. ایک، لوگوں کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. دوسروں کو اپنے سے گھٹیا کمتر سمجھے، عمر کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، خاندانی اچیومنٹس کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور اس کی بنا پر اگر حق ان کی طرف سے آئے قبول نہیں کرنا. ضروری نہیں حق بڑے کی طرف سے ہی آئے گا، کبھی بیٹا بھی صحیح بات بول دیتا ہے، ہم کو سکھاتا ہے. ہاں، ننگا پیدا ہوا تھا، ہم تجھ کو کپڑے پہنائیں، اب تو ہم کو بڑا ہو کے بتائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے. یہ بال یوں ہی دھوپ میں سفید ہوئے ہیں. تو آدمی بعض اوقات یہ ضروری نہیں کہ چھوٹا ہمیشہ غلط ہو، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. کبھی بیوی صحیح ہو سکتی ہے، عورت ہو کے ہم کو سکھائے گی تو عورت ہونے سے وہ غلط ہو جاتی ہے، اس کی بات غلط ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ صحیح بھی بول سکتی ہے. کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کی بات کو حضرت عائشہ نے بتایا ایسا نہیں ایسا ہے، بلکہ صحابی خود کہتے ہیں جب ہمارے اندر کسی چیز میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے، جو مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان سے پوچھتے اس میں صحیح بات کیا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بات نہیں مانتا ہے. حق بات کو نہیں ماننا یہ گھمنڈ ہے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے. گھمنڈ دو چیزیں ہیں. اور آپ دیکھیے اس کا پہلا اظہار آپ کو کہاں ملے گا؟ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور وہ دونوں چیز اس میں جمع تھی. اللہ کی طرف سے حق آیا، سجدہ کر، نہیں کیا. اللہ کی بات نہیں مانی، حق تسلیم نہیں کیا. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، دیکھا بھی ہے اس کو جس کو مجھ پر فضیلت تو نے دی ہے اللہ، اگر تم مجھ کو موقع دے تو اس کو میں بھٹکا کے چھوڑوں گا. کیا اوقات ہے اس کی؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے. آگ والا سپیریئر رہتا ہے. کون بولا؟ پرزمپشنس، ڈیلیوژن، اپنی طرف سے طے کر لیا آگ والا سپیریئر ہوتا ہے، مٹی والا گھٹیا ہوتا ہے. کون بولا؟ دیکھیے اکثر مصیبت یہاں سے آتی ہے. اپنے طور پر آدمی کچھ چیزیں مان لیتا ہے اور اس کی بیس پر سچائی کا بھی انکار کر دیتا ہے. اپنے فلسفے گھڑ لیتا ہے، اپنی عقل میں کچھ پیمانے بنا لیتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر جب صحیح بات آتی جو اس سے ٹکراتی ہے نہیں مانتا. اس نے اپنے اندر طے کر لیا. کون سی انسائکلوپیڈیا میں پڑھا تھا اس نے؟ کہاں سے اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق افضل ہوتی ہے مٹی والی مخلوق سے؟ کوئی دلیل نہیں اس کی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں آگ ہے، جنت میں مٹی ہے. اور مٹی میں کچھ ڈالو تو بڑا بنتا ہے، پیڑ پودا بنتا ہے، پودے سے پیڑ بنتا ہے. ایک بیج ڈالو بڑا، مٹی بڑھاتی ہے. آگ میں ڈالو تو جلا کے ختم کر دیتی ہے. تو کیسے افضل ہوا یہ؟ کس بنیاد پر؟ اور آگ کو آپ پزیس کر کے سیل نہیں کر سکتے. مٹی کو آپ دیکھیے سب سے زیادہ بزنس کون سا چل رہا ہے آج؟ زمین. سونا کم زیادہ ہوتا ہے، زمین ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کو آدمی اون کر سکتا ہے، اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. آگ. اور پھر یہ کہا کہ ایک چیز سے دوسری چیز اگر پیدا ہوئی ہے، اگر مان لو وہ گھٹیا بھی ہے، تب بھی ضروری نہیں کہ اس سے چیز جو بنی ہے وہ گھٹیا ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے. مٹی ہے،
لیکن مٹی سے پھل نکلتا ہے، اس کی اصل مٹی اگر ہے، لیکن آپ مٹی کا ذائقہ دیکھو اور پھل کا دیکھو، اس میں سے اتنا بڑا پیڑ نکلتا ہے، اس میں پھل پھول کیا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی اصل اگرچہ مٹی ہے، وہاں سے وہ نکلا ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ چیز کتنی اعلیٰ بن سکتی ہے، تو ادنا سے اعلیٰ بن سکتا ہے، کیوں نہیں؟ اس کی اصل ادنا ہے، اس وجہ سے وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ تو کئی باتیں علماء نے کہی ہیں، تو یہ اپنی عقل سے اس نے طے کر لیا، اور اس کی وجہ سے اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ بعض اوقات انسان اتنا زیادہ اپنے مفروضات کو، اپنے فلسفوں کو مان لیتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی سچائی بھی اس کے سامنے آتی، اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس قید خانے سے نکلنا چاہیے، اپنے ازامپشنز، پرزامپشنز، اپنے جو بھی فلسفے ہیں انہی کو اپنے لیے اصول نہیں بنانا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کیا کہا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور اکثر حق کا انکار کرنے میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کا دخل ہوتا ہے۔ یہ مجھ کو سکھائے گا کل کا لڑکا، اب آگے مجھ کو بتائے گا ایسا نہیں ایسے پڑھتے نماز، یا ایسا نہیں ایسا عقیدہ ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے، تعویذ نکال دو چچا، یہ آگے بتائے گا ہم کو۔ ہم بچپن میں اس کے گلے میں تعویذ باندھے تھے۔ پیر صاحب نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں غلط ہو سکتا ہے، ہر انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، اس کو ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے کہ اگر کوئی صحیح بات میرے سامنے آئے، میری غلطی بتائے، میں مان لوں گا اس کو۔ اگر ایک آدمی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اور جا رہا لیکن آ رہا نہیں جہاں جا رہا ہے، کسی کو راستے میں گاڑی رکا کے پوچھتا ہے بیٹا ادھر آؤ ذرا، وہ بچے کھیل رہے ہیں، یہ رستہ وہی جاتا ہے کیا؟ نہیں چچا وہاں جاتا ہے۔ کیا کرتا پھر؟ بچوں کی بات نہیں ماننا، چلو سیدھا، ہاں نہیں کرتا ایسا۔ کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے بچے ایک بار اور کنفرم کر لیتے ہیں، ڈبل چیک، تھوڑا سا اور آگے جا کے کسی سے پوچھتا ہے چچا یہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ آپ غلط جا رہے ہیں بھائی، آپ الٹا ہو جاؤ، واپس جاؤ، وہاں سے جا کے رائٹ میں جاؤ۔ اچھا بہت بہت شکریہ۔ یہی بولتا نہیں ہم تیر کی طرح ہیں، اب نکل گیا ایک بار تیر تو کیا کریں گے؟ سیدھا ہی جائیں گے۔ نہیں کرتا ایسا، وہ مان لیتا اس بات کو، گاڑی گھما کے وہی آدمی منزل پہ پہنچتا ہے، نہیں تو کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا وہ۔ یہ زندگی کا اصول ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھتا یہ غریب ہے کہ امیر ہے، تو خاندان کا کون سے بتا رہا، نہیں بولتا اس کو۔ سید ہے کہ شیخ ہے تو بولتا اس کو، خان ہے کہ پٹھان ہے نہیں پوچھتا اس کو۔ صحیح بات صحیح ہوتی ہے۔ حق بات کو قبول کر لینا انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، اس کو نہیں ماننا انسان کو منزل سے دور کر دیتا ہے۔ اس میں وہ ایگو کا ایشو بناتا اس کو۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، آپ کا اصل میں آپ دکھنے میں بہت صحت مند ہو، لیکن اندر آپ کی ایک پرابلم ہے، عمر بڑی میری کہ تمہاری ہے۔ بولتا ڈاکٹر کو نہیں، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا عیب بتا رہا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ کی کسی بیماری کسی ایشو کو بتائے، آپ بولے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں، بولے آپ کا ایکس رے ہی بتا رہا ہے، آپ کا اسکین ہی بتا رہا ہے، تو کیا اس کو وہ پرسنل لیتا ہے؟ ڈاکٹر سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسا کیسا میرے غلطی نکال رہے آپ، میرے ویو بتا رہے، میرے ایشوز پرابلمز بتا رہے، آپ نہیں بتاتا، نہیں مانتا اس طرح سے، بلکہ ڈاکٹر کی بات مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھمنڈ وہاں نہیں کرتا ہے، اس کو وہاں اچھا ہونا ہوتا ہے، اس کو ہلاک نہیں ہونا ہے، اس کو برباد نہیں ہونا ہے، اس کو مرنا نہیں، بیماری بڑھانا نہیں، اس کا دھیان اس پر ہوتا ہے کہ مجھے اچھا ہونا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری غلطی بتا رہا ہے۔ دین کے معاملے میں ایسا کیوں کرتا ہے آدمی کہ کوئی اس کی غلطی بتائے، کوئی صحیح بات اس کو بتائے، نہیں مانتا اس کو۔ دنیا کے بارے میں آدمی اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے، فوراً مان لیتا ہے کیونکہ وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا۔ دین کے معاملے میں نہیں مانتا، صحیح بات نہیں مانتا، کبھی پرمپرا کی وجہ سے، ہاں باپ دادا اتنے چلتا ہے، غلط کیسے ہو سکتا؟ کبھی میجورٹی کی وجہ سے، اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے کیا؟ یہ سب کیا پاگل ہیں کیا؟ کبھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے،
میرا بزنس خراب ہو جائے گا، اگر اس کو میں حرام مان لیا تو پوری دکان بند کرنی پڑے گی. نہیں نہیں نہیں، میں ڈھونڈوں گا اور کسی، کوئی نہ کوئی مفتی تو مجھ کو ملے گا جو اسٹیمپ لگا کے بولے گا ٹھیک ہے چلتے رہو ایسے ہی. اور ایک آدھ کوئی نہ کوئی تو مل جاتا ہے. ہاں نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوگا، 5,000 میں بھی مل جاتا، کوئی نہ کوئی ملتا ہے ایسا، اور اس کی بات مان کے مگن ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو اپنے حساب سے فتویٰ آیا. تو کبھی میجورٹی کی وجہ سے، کبھی باپ دادا کی وجہ سے، سالوں سال ہم کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا فاتحہ درود اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم لوگ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا غلط رہتے کیا؟ وہی باپ دادا اگر کہیں بیوی کو طلاق دے دے، سنتا نہیں؟ سنے گا. باپ دادا کو ماننے والا، ہمارے ابا بولتے ہیں چھوڑنا نہیں، پہلے سے آ رہا ہے یہ، اچھی بات ہے. تو اگر باپ ہی بولتے بیٹا پوری جائیداد مجھ کو دے دے، جتنی تو انکم لاتا ہے وہ سارا پیسہ مجھ کو لا کے دے گا، بیوی کو چھوڑے گا تو دوسرا گھر لے گا نہیں، اپنے مطلب کی مانتا ہے اور اس کو اتنا سیریس نہیں مانتا ہے. انسان بعض اوقات اپنے خلاف، اپنے خاندان کے خلاف، اپنے رسم و رواج کے خلاف، میجورٹی کے خلاف اگر سچائی اس کے سامنے ہے قبول نہیں کرتا ہے. یہ پرابلم ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، یہ تکبر کی علامات میں سے ہے. اور فرعون نے بھی یہی کیا تھا. آپ دیکھیے فرعون اور اس کے ساتھی کیا کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب دونوں حق لے کر گئے فرعون کے پاس، اور اس کے جو بھی حواری تھے، جو بھی اس کے منسٹرز وغیرہ جو بھی تھے اس کے، ان کے پاس گئے تو کیا کہنے لگے؟ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. فرعون اور اس کے درباریوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کیا اپنی ہی طرح کے دو انسانوں کی بات ہم مان لیں؟ ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ آرڈینری پیپل. بلکہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. غلام قوم کی بات ہم مانیں گے؟ یہ غلام قوم کے ریپرزنٹیٹیو ہے، ہم سے کمتر ہیں، ہم بادشاہ ہیں، یہ غلام ہیں. غلام قوم کے دو آدمی جو ہماری طرح انسان ہیں، ان کی بات ہم مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. وہ بات کی بجائے ذات کو دیکھنے میں لگ گئے. ایسی قوم کی بات ہم نہیں مانتے. تو یہ مینٹالٹی کس کی؟ فرعون کی ہے کہ مجھ سے مالی اعتبار سے، پولیٹیکلی یہ کمتر ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا. صحیح بات صحیح ہوتی، چاہے بولنے والا آپ سے عمر میں، مرتبے میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آدمی کو صحیح بات کو مان لینا چاہیے. لہٰذا یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ انسان زندگی میں اصول بنائے کہ صحیح بات جب میرے سامنے آئے گی میں اس کو مانوں گا. لیکن صحیح بات ہے کیا؟ صحیح بات کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. حق واضح ہونے کے بعد اگر آدمی قبول نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اور حق واقعی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، کس کی مخالفت کرے؟ رسول کی. باپ دادا کی بات نہیں ہو رہی، رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں ایمان والے کون تھے؟ رسول، ایک تو رسول اور دوسرے کون؟ ایمان والے. وہ کون تھے ایمان والے؟ جب آیت نازل ہوئی کون تھے ایمان والے؟ صحابہ. جو رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جو پہلے ایمان والے ہیں اور سب سے اچھے ایمان والے ہیں، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ اس راستے کو چھوڑ کے مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. گمراہی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، یہ دنیا کی سزا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. معلوم ہے کہ حق کے واضح ہونے کے بعد جب آدمی اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر انسان کے ذہن میں
غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس کا پرسپشن بگڑ جاتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے اور غلط پہ چلنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور آدمی اور زیادہ کنونسڈ ہو کر غلط راستے پر چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے حق آیا، اس نے نہیں مانا، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس لائق نہیں کہ اس کو حق دیا جائے، یہ غلط ہی کے لائق ہے، جانے دو اس کو. نولہ ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیتے ہیں. حق کے واضح ہونے کے بعد جب آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو چن لیا ہم نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیتا ہے جب آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچائیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں گے رسول اور اہل ایمان، رسول کی مخالفت کریں اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے. ایک حدیث میں امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث بیان کی جو امام الترمذی کی کتاب سنن الترمذی میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ یا ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے پوچھا قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو وہاں پر آپ ایمان والے دیکھیں، رسول کی مخالفت اور ایمان والوں کا راستہ. یہاں حدیث کیا بتا رہی ہے؟ میں اور میرے صحابہ. معلوم حق کا پیمانہ کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جاننے کے لیے کیا کریں؟ باپ دادا، میجورٹی، سائنس، کیا حق کا پیمانہ ہے کہ وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز واقعی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہم کو ملے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور صحابہ کے فہم کے مطابق ہو. اگر وہ ہیں تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. ہاں صحابہ کے بعد جو سلف اسی راستے پر چلتے رہے، اسی فہم کے تابع رہیں، ان کو بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجموعی فہم ہے، کسی ایک کا نہیں، کہ سارے لوگ جس راستے پر چلے اس راستے کو اپنانا یہ نجات کا راستہ ہے. تو حق کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آدمی آج جلوس نکال رہے. مسلمان ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے اور بہت ہیں. اس آیت کو آدمی وہی سمجھ سکتا ہے ایمان والوں کا طریقہ تو یہی جلوس نکالتے ہیں. کب سے؟ نبی کے زمانے سے. تو وہ ایمان والے نہیں تھے کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے تھے؟ آپ کی پیدائش کا دن مناتے تھے؟ اور کیا اس دن جلوس نکالتے تھے؟ تو معلوم ہے کہ خلفاء کا دور آپ دیکھیے آپ کو نہیں ملے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کے لیے کہا، نہیں ملے گا آپ کو. آپ نے خود منایا؟ نہیں. اگر یہ دین ہوتا تو خود ان کی زندگی میں یہ ہوتا. بڑا آسان ہو جاتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چیک کرنے کے لیے جب آدمی دیکھتا ہے کہ سنت اور صحابہ اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. کم از کم اس سے مستنبت تو ہو، استنباط بھی اس کا نہیں ہو سکتا ہے. ان کے لیے رکاوٹ کیا تھی؟ ان کے لیے جلوس نکالنا مشکل تھا، جمع نہیں ہوتے تھے لوگ. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک اعلان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارا مدینہ جمع ہو سکتا تھا. اور ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ نبی کی پیدائش منانے میں رکاوٹ کیا تھی؟ کیا ان کو ڈیٹ معلوم نہیں تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کبھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا کہ اس دن کو مناؤ، نہ قرآن میں آیا نہ نبی کی سنت میں آیا، لیکن ایک طبقہ منا رہا ہے مسلمانوں کا اور اس کو دین سمجھتا ہے.
بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو نہیں مناتا ہے اس کو شیطان، ابلیس اور نہ جانے کیا کیا بولتا ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک آدمی محبت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، واقعی مومن نہیں ہو سکتا، ہو کامل ایمان نہیں ہو سکتا اس کا۔ لیکن کیا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کا کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کیا اور نہ کہا کرنے کو؟ پھر ان کی محبت کا کیا؟ بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا جب آدمی اس طرح سے سوچتا ہے۔ تو آپ نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان اصولوں پر، اس دین پر، اس عقیدے پر، اس راستے پر، اس نہج پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ایک پیمانہ ہے جس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ حق واقعی کیا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے، اب ایک حصہ ہم سمجھیں، دوسرا اس کا ہے کہ موجودہ دور میں، میڈیا کے دور میں، بعض اوقات مرد ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں، ان کے اندر دین کو، ہدایت کو، حق کو جاننے اور سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے، لیکن دین کی طلب، حق کی طلب، ہدایت کی طلب بعض اوقات اتنی آزاد ہو جاتی ہے کہ آدمی صحیح غلط سب کو پڑھنے، سننے، دیکھنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ باتیں صحیح سنتا ہے تو کچھ غلط بھی سنتا ہے، اور اس کے دل میں صحیح اور غلط سب جمع ہو کے کنفیوژن کا سبب اور بنیاد بن جاتی ہے۔ کل کچھ تھا، آج کچھ ہے، کل کچھ ہو جائے گا، اور بعض اوقات گمراہی سے بدتر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ کبھی صحابہ کو برا بولنے والا بن جاتا ہے، علی مرزا کا سننے والا، کبھی حدیثوں کو میں شک پیدا کرنے والا بن جاتا ہے، عقل میں آئے گی تو مانیں گے، حدیث کی اپنی منمانی تعویل کریں گے، جاوید غامدی۔ کبھی اپنی عقل سے کچھ بولنے والا دین میں بن جاتا ہے، ایسا کہ پوری حدیثوں کا انکار کرنے والا محمد شیخ، ایسے عقیدے اور ایسی باتیں بولی کہ 1400 سال میں کسی نے بھی نہیں بولا ہوگا ایسا۔ ایک پورا نیا دھرم بن گیا اس کا، ایک پڑوس کے ملک کا ہے وہ، آپ بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ اور کبھی مسلمانوں کو اپنے فلسفے کی بنیاد پر ایسا راستہ بتانے والا ہوتا ہے جو ان کو سیاسی زوال اور مصیبتوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کئی نوجوان بچے جیل میں جا کے بیٹھتے ہیں، ریولوشن کے نام پر، حکومت الہی قائم کرنے کے نام پر وہ ایسے راستوں پر چلتے ہیں جن سے ان کی، ان کے گھر والوں کی اور پوری امت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ مولانا مودودی، حسن البنا، سید قطب اور اس طرح کے اس راستے پر جتنے بھی لوگ تھے، ہم کسی کی نیت کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے، لیکن انسان بعض اوقات ایسے افکار امت کو دے دیتا ہے کہ جس سے امت کے نوجوانوں کی، بلکہ بڑوں کی اور چھوٹوں کی ساری کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حکومتوں کی حکومتیں مسلمانوں کی ٹوٹ جاتی ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، برے سے برے دن آتے ہیں۔ تو آج یہ حال ہے کہ میڈیا کے راستے سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اسرار احمد وہی راستہ ہے جو مولانا مودودی کا ہے، تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، بس ریولوشن کا انداز الگ ہے، لیکن ہے وہی، اور میری باتیں کسی کو سخت بھی لگ سکتی ہیں، برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ بات سننے کی ہمت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کو کوئی پسند آ جاتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے ہم کو پسند نہیں آتی ہے، فوراً دل کھٹا ہو جاتا ہے، اس کو بول رہے تو ہم نہیں سنیں گے اس کی بات۔ دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات ہے تو اس کو ماننے کا حوصلہ آدمی میں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی صرف اس وجہ سے کہ میرے محبوب کو بولو گے تو میں نہیں سنوں گا، تو پھر ایسا آدمی انصاف والا آدمی نہیں ہے۔ اگر صحیح بات ہے تو ماننا چاہیے آدمی کو، اور اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی علم لے کس سے۔ کیا ہر شارٹ کلپ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیا ہر
यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। क्या हर एक से इल्म लिया जा सकता है? क्या यह हमारे दीन का तरीका है या नहीं है? यह भी जरूरी है कि एक तरफ वो लोग हैं कि हक सामने आने के बाद भी नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने दरवाजे नहीं खिड़कियां भी खोल के बैठे हुए हैं, सारे मच्छर भी आए तो चलता है हवा के साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको मानते हैं, सबको सुनते हैं, सबको मानते हैं, सब अच्छे हैं, जहां से भी हमको मिले हम लेते हैं। इस तरह से आदमी बाज औकात जो अकबर बादशाह का दीन इलाही है ऐसा उसकी जिंदगी में बन जाता है, इसका कुछ उसका कुछ उसका कुछ उसका कुछ। रवादारी का ये तरीका इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। मेरी बात सबको पसंद नहीं आएगी और ना मैं चाहता हूं कि सबको पसंद आए भाई, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप खुले जहन से इसको सुने और दलाइल की रोशनी में इसको सुने। एविडेंस क्या है? जो फाउंडेशन हमने बनाया है वो यही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा से, सलफ से कोई बात आती है उसको लेना चाहिए हमको। प्रिंसिपल्स क्या हैं इस बारे में, आइए देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मालूम होता है कि अगर इल्म की बजाय अक्ल और राय की बुनियाद पर बोलने वालों से आदमी इल्म लेने लगे, उलमा की बजाय अहलुर राय से आदमी लेने लगे जो अपनी अक्ल से कुछ भी बोलते हैं, ऐसा आदमी गुमराह हो जाता है। गुमराही वहां से आती है जब इल्म की बजाय राय के पीछे आदमी चलने लगे। मेरा ओपिनियन ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला इल्म को यूं ही उठाएगा नहीं कि बंदों से इल्म को छीन ले, वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उठाएगा उलमा के उठाने से। उलमा को अल्लाह उठाएगा, उलमा जब जाएंगे तो उनके साथ उनके सीनों में जो मौजूद इल्म है वो भी चला जाएगा। हत्ता इदा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, यहाँ तक कि जब उलमा बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। फसुइलू फअफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, उनसे पूछेंगे वो बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, फतवे देंगे। वदल्लू व अदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को गुमराह करेंगे। गुमराही आएगी कैसे? जब वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे। ये कब होगा? जब उलमा नहीं रहेंगे। मालूम है कि उलमा का होना उम्मत के लिए गुमराही से हिफाजत है। लेकिन आपको एक तबका ऐसा मिलेगा, उलमा काहे कि उलमा कुछ भी नहीं करते, उलमा बुज़दिल हैं, उलमा को दुनिया में क्या चल रहा मालूम नहीं, उलमा गवर्नमेंट के एजेंट हैं, उलमा बिके हुए हैं, उलमा को कुछ नहीं समझता है। इस तरह से उलमा को एकदम निकम्मा साबित करके किसको सुनना? प्रोफेसर को सुनो, फुला को सुनो, सियासतदान को सुनो, फुला जो पॉडकास्टर है उसको सुनो, यूट्यूबर को सुनो। उलमा को क्या आता है? इंग्लिश आती क्या उनको? नहीं आती। तो इंग्लिश नहीं आती, वो इंटरनेशनल बन ही नहीं सकते। ये इंटरनेशनल है जिसको कुरान की और हदीस की अरबी नहीं आती, लेकिन इंग्लिश आती ना, तो अंग्रेजों का दीन बराबर वो पेश करता है। ना उसको कुरान से कोई लेना देना है, ना हदीस से कोई लेना देना है, अपनी तरफ से कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। एक पूछने वाला, एक बोलने वाला बैठ गए लंबे लंबे माइक लेके स्टैंड के साथ में और बोलना शुरू कर दिया। ये पूछ रहा है, वो बता रहा है, पब्लिक एंटरटेनमेंट उसको मिल रहा है। दलाल की कोई ज़रूरत नहीं, और दलाल अगर हैं भी तो उसका सही फहम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसको समझ में आया वही सही, मेरी राय है ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा है। ये गुमराही का सबब है। यहां आपने क्या फरमाया? ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जब आलिम बाकी नहीं रहेगा, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और रिवायत जो बुखारी की आप फरमाते हैं, फ़यबक़ा नासुन जुहाल, बस जाहिल लोग बाकी रह जाएंगे। युस्तफ्तौना फ़युफ्तूना बिराइहिम, उनसे लोग फतवा पूछेंगे, ये अपनी राय से फतवे देंगे, अपनी राय से फतवा देंगे। युफ्तूना बिराइहिम फ़युदिल्लूना व यदिल्लून, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह होंगे। तो गुमराही कब आएगी?
جب اپنی رائے سے لوگوں کو فتوے دیے جانے لگیں گے۔ دیکھیے سمجھنا ضروری ہے، کہیں ہم بھی شکار تو نہیں، سوچنا پڑے گا ہم کو۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں میڈیا کے پاور کی وجہ سے علماء کی قدر گھٹ گئی ہے۔ کیا ضرورت ہے عالم سے پوچھنے کی؟ گوگل پہ ٹائپ کرو مل جاتا، اور ابھی تو ماشاءاللہ چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا، ہاں کچھ بھی ڈالو اس کے اوپر جواب آ جاتا۔ کاہے کو علماء کے پاس فون کرو، ان کے پاس پہنچو، ان کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، بعد میں بتاتا ہاں کتنے کوشچن مارک ڈالے تو بھی جواب نہیں دے رہے۔ عالم کو سوال بھیجتا، عالم صاحب اس کا جواب بتائیے۔ عالم بزی ہے کسی مسئلے میں، بیچارہ ہو سکتا ہے دواخانے میں ایڈمٹ بھی ہو، اب اس کو بھیجا سوال نہیں آیا جواب، پھر کیا کرتا ہے؟ کوشچن مارک بھیجتا اس کو، کیا پھر بھی عالم جواب نہیں دیا، ایکسکلیمیشن بھیجتا، ہاں یہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، کچھ کام کے نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ یوٹیوب پہ ڈھونڈتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ کوئی مل جاتا ہے ایسا جو ہماری چاہت کے حساب سے جواب دیتا، یہ بہت صحیح آدمی ہے، مجھ کو بھی ایسے ہی لگ رہا تھا، بس میرے کو ویریفائی کرنا تھا، دیکھو فلانے نے یہی بول دیا۔ اب کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے اپنا ایک بانڈنگ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی سب باتیں صحیح لگنے لگتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس کو سنتے 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 اس کا ایک ریپو بن جاتا ہے، اس سے ایک کولیبریشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس سے محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب کسی دن عالم کے پاس وقت رہتا ہے، اس سے ملتا جلتا، سلام دعا کرتا، کیا وہ سوال پوچھے تھے؟ بولے جواب مل گیا، جواب مل گیا، اچھا میں تھوڑا مصروف تھا، بیمار تھا، دواخانے میں تھا، بیوی بیمار تھی، ہاں پریشان تھا، تھوڑا جواب نہیں دے پایا، معذرت، لیکن کیا سوال تھا آپ کا؟ نہیں مجھے مل گیا جواب۔ کہاں سے ملا؟ یہ ارے یہ آدمی صحیح نہیں ہے، کہا کہ صحیح نہیں ہے، اچھا ہے میرے وقت پہ یہی میرے کام آیا، ارے گمراہ ہیں، میرے کو صحیح لگتا ہے، بس آپ جلتے اس سے، آپ کے سبسکرائبر کم ہیں تو آپ جلتے اس لیے بول رہے غلط ہے۔ بولا ہے لوگوں نے بھائی، بولا ہے لوگوں نے۔ ایک صاحب سے پوچھے اسی طرح سے کہ آپ کے بارے میں علماء بھی کچھ منفی باتیں کہتے ہیں، بولے وہ کیا ہے نا کہ جو کام علماء نے کرنا چاہیے تھا وہ ہم لوگوں نے اللہ کی توفیق سے کیا، اب وہ ایک حسد نام کی بھی چیز ہوتی ہے تو علماء کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے۔ آدمی اتنی بڑی بات کسی کے بارے میں بولے کہ ان کے دل میں حسد ہے تیرے لیے، کہ تیرے صرف سبسکرائبر زیادہ اس سے وہ جل رہے ہیں، تو سوچنے کی چیز ہے کہ انسان کتنی جلدی کنکلوژنز پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اکثر ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی اصول اور پرنسپلز نہیں ہوتے ہیں، جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تب ان پہ تنقید ہوتی ہے، تب حق کی قبولیت کا جذبہ کتنا معلوم پڑتا ہے۔ ایک آدمی اس کو عالم کوئی تنقید کرے، بولے ٹھیک ہے اگر میری کوئی غلطی ہے تو وہ بتائیں، میں ضرور قبول کروں گا، کیوں نہیں؟ اوپننس نہیں ہے، کیونکہ میں چھوڑوں گا نہیں جو کر رہا، آپ میرے اتنے سارے فالوورز میں چھوڑوں گا ان کو، میرا چینل تھوڑی بند کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ میں آدمی بعض اوقات اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ پھر علماء سے بھی بڑا بن جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ لوگ ایسوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے جو ان کے پاس علم نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنے فلسفے ہوں گے، اس کے بیس پہ وہ لوگ کچھ بھی بولیں گے اور بولنے میں ایکسپرٹ ہوں گے۔ غلط بات بھی ایک دم اچھے انداز میں پیش کی جائے تو اٹریکٹ کرتی ہے۔ غلط بات بھی بعض اوقات بولنے کی طاقت ایسے آدمی میں ہوتی ہے کہ ڈیلیوری اس کی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی غلط بات کو بھی صحیح مان لیتا ہے۔ دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی علامات میں سے 3 علامتیں ہیں، احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا۔ علم کس سے لیا جائے گا؟ چھوٹوں سے۔ نعیم ابن حماد کہتے ہیں قیل لابن المبارک من الاصاغر، ابن مبارک سے پوچھا گیا یہ چھوٹے کون ہیں؟ کہا الذین یقولون برأیہم، وہ جو اپنی رائے سے دین میں بولتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے، نہ دلیل ہے نہ کچھ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الذین یقولون برأیہم، اور ایک روایت میں کہتے ہیں الاصاغر من اہل البدع، اصاغر سے مراد، چھوٹوں سے مراد بدعتی لوگ ہیں۔ بدعتی کون؟ جو سنت سے ہٹ کے اپنی طرف سے اپنی عقل اور اپنی رائے سے دین میں بولتے ہیں۔ اس حدیث کو امام
ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب ایسا بڑھ جائے گا. لوگ علماء سے علم لینے کی بجائے، ویسے بھی علماء گھٹ جائیں گے، لیکن لوگ علماء سے علم لینے کی بجائے ان لوگوں سے علم لیں گے جو دلیل کی بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر بولتے ہیں اور قرآن و سنت کی منمانی تأویلات کرتے ہیں، اپنی فلسفی کے حساب سے قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں. کسی کو اگر دیکھنا ہو اس بارے میں، اب کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. موجودہ حالات میں آپ دیکھیے، نعمان علی خان جیسے لوگ، انہوں نے میوزک کو حلال بنانے کے لیے کتنا سرکس کیا. کوئی جا کے اگر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھے کہ نعمان علی خان کا جو تفسیر کے لیے معروف ہے نوجوان، میوزک حلال یا حرام اس عنوان پر جو بات چیت ہوئی ہے، کتنی بیہودہ بات ہے وہ، جس میں جھوٹ اور مکر و فریب اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، غلط بیانی ہے اس کے اندر، دلائل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بعض لوگوں کو برا لگتا ہے جب ہم بولتے ہیں اس طرح سے، لیکن نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا لوگوں کو اسی طرح سے غلط راستے پر جانے دیں ہم لوگ؟ اور بتائیے، ایک عالم ہے، وہ کسی فیمس آدمی پر جب تنقید کرتا ہے، اس کے سبسکرائبر بڑھتے کہ گھٹتے ہیں؟ آپ خود سوچئے. اکثر ایسے لوگ جن کو پبلک چاہیے ہوتی ہے، وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی بات کرتے ہیں. وہ سب کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا. کیوں؟ اس کے 500، اس کے 500، اس کے 1000، اس کے 2000، یہ سارے میرے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو بھی چاہنے، جس کو چاہتے ہیں، میں اس کے بارے میں برا نہیں بول رہا ہوں. اس کی ساری پبلک لینے کے لیے ان کا جو گرو ہوتا ہے، مہاتما ہوتا ہے، اس کے بارے میں اچھا بولنا پڑتا ہے. لیکن جب آدمی کسی پر تنقید کرتا ہے تو وہ سارے لوگ ناراض ہو کے دور ہوتے ہیں. کوئی بیوقوفی آدمی ایسا کرے گا نا، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اس کو دین کی غیرت ہوتی ہے. اس کو فالوورز اور سبسکرائبرز اور لائک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ لوگ سارے ناراض ہو کے انسبسکرائب کر لیتے ہیں اس کو. تو ایسا آدمی کوئی نادانی آدمی ہوگا، کیوں کرے گا؟ یہ الٹا ہے. جو لوگ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے. علماء اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں. بدعتی کی بات سننے سے سلف منع کرتے تھے. معمر کہتے ہیں، کنت عند ابن طاؤوس وعنده ابن له، میں ابن طاؤوس کے پاس تھا اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ میں تھا. اذ اتاه رجل يقال له صالح، ان کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام صالح تھا. یتکلم فی القدر، اور وہ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے والوں میں سے تھا. تقدیر میں ہے تو پھر ایسا کیسا، تقدیر میں ہے تو یوں کیسا، تقدیر کے بارے میں اپنی عقل سے بحث کرنے والا آدمی تھا. فتکلم بشیء فتنبہ، اس نے جب بات کرنی شروع کی تو ابن صالح رحم اللہ ان کو احساس ہو گیا کہ یا وہ بحث نکال رہا ہے جو تقدیر کے بارے میں، جو مناسب نہیں، حدیث میں منع کیا گیا ہے، تقدیر کے بارے میں حجت بازی مت کرو. فادخل ابن طاؤوس اصبعیہ فی اذنیہ، ابن طاؤوس نے اس کی بات جب اس نے کرنا شروع کیا، اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں ڈال لی. اور وقال لابنہ، اپنے بیٹے سے بھی کہا، ادخل اصابعک فی اذنیک واشدد، کہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لو اور اچھے سے ڈالو. واشدد مطلب اور دبا کے انگلیاں ڈالو کہ آواز نہیں آئے. فلا تسمع من قوله شیئا، اس کی کوئی بات مت سن. فإن القلب ضعیف، اس لیے کہ دل کمزور ہوتا ہے. دل کیسا ہوتا ہے؟ کمزور. بعض اوقات غلط بات آدمی سنتا ہے، وہ دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور نکلتی نہیں ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ہم سب کو سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے، اس کو بھی سنتے، اس کو بھی سنتے. جو صحیح ہوتا وہ لیتے، جو غلط ہوتا وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسا. آدمی آپ دیکھیں، پیٹ ہمارا، آدمی سب بولتا میرا پیٹ بہت سمارٹ ہے، میں علم غلم سب کھاتا ہوں، میرا پیٹ فلٹر کر کے غلط نکال دیتا ہے اور صحیح باقی رکھتا ہے. کرتا ہے ایسا پیٹ؟ اس لیے آدمی آل فال کچھ بھی کھاتا نہیں، صحیح چیز کھاتا ہوں میں، غلط چیز نہیں کھاتا ہوں میں. کیوں؟ فوڈ پوائزننگ ہو جاتا. آدمی پیٹ کو بچاتا لیکن دل کو
جبکہ پیٹ کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ پیٹ میں غلط چیز ڈال دیے تو پیٹ خراب ہو کے کسی نہ کسی طرح پخانے کے راستے سے غلط صاف لوز موشن کے راستے سے نکل جاتا، اندر رہتا نہیں وہ. لیکن دل میں اگر آپ غلط بات ڈال دو، زندگی بھر آپ کے دل سے نکال کوئی آپ انلرن کر سکتے کسی چیز کو. دل میں کوئی چیز آپ کے بیٹھ گئی، اس کو آپ نکال سکتے یادداشت سے؟ نہیں نکال سکتے. آپ کسی نے کوئی شک کی بات ڈال دی آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کیا وہ بات نکل سکتی ہے آپ کے دل سے؟ مشکل ہے، اس کو نکال ہی نہیں سکتے آپ اس کو. کہ میں پریکٹس کر رہا ہوں بھولنے کی، کوئی ملا آپ کو ایسا آدمی؟ بھولنے کی کوشش، یاد دلانے کی کوشش ہے. تو آدمی کے دل سے غلط بات نکل نہیں سکتی، ایک بار گئی بیٹھ جائے گی، اور وہ بیٹھ کے جو وائرس ہے وہ پورے دل کو خراب کرتا ہے. تو آپ غلط بات سنیں کیوں؟ ایسے لوگوں کی بات آپ کیوں سنیں جو معتبر نہیں؟ سلف نہیں سنتے تھے. دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، نہیں سنتے تھے وہ لوگ. یہ طریقہ یاد رکھنا ضروری ہے. مسلم ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تمکن صاحب بدعت من سمعک، بدعتی کی بات مت سن. فیصب فیہا ما لا تقدر ان تخرجہ من قلبک، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں وہ بات ڈال دے جس کو تو نکال نہ پائے. غلط لوگوں کو نہیں سننا. کیوں؟ غیر معتبر گمراہ لوگوں کو نہیں سننا، کیونکہ وہ تیرے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے کہ تیرے لیے نکالنا مشکل ہو جائے گا، نہیں نکال پائے گا. اور کئی لوگوں کا ہوا ایسا. ذرا سن کے تو دیکھیں گے کیا بولتا ہے. سنتے 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 کبھی اللہ کے بارے میں شک، ایتھیسٹ ہو گیا. بولے میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں آرگومنٹ، رچرڈ ڈاکنز کیا بولتا دیکھیں گے. سن رہا اس کو، سنتے 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 یہی کنفیوژن ہو گیا. کرسچنز کی کتابیں پڑھ رہا ہوں میں، ہوتے ہوتے ان کے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کنفیوز ہو گئے. انکار حدیث والوں سے بحث کرنے کے لیے ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس کے دل میں حدیث کے بارے میں شک پیدا ہو گیا. شیعہ کے بارے میں دیکھ رہا ہوں میں، ان کے بارے میں سٹڈی کر رہا ہوں، صحابہ کے بارے میں شک میں پڑ گیا، بلکہ قرآن کے بارے میں شک میں پڑ گیا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ لوگوں کو پڑھتے سنتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن زندگی میں صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. آدمی دھیرے 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 ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. بعض اوقات ان سے کنونس نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے دین میں کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ ادھر جائے گا نہیں، وہ شیعہ نہیں بنے گا، لیکن سنی بھی نہیں رہے گا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بیچ میں لٹکتا رہتا ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں ہی برزخ میں لٹکتا رہتا ہے، نہیں پہنچ پاتا کہیں. نہ ان کا ہوتا پوری طرح سے، کیونکہ ان سے مطمئن نہیں، لیکن یہاں پہلے مطمئن تھا، ان سے بھی شک میں آ جاتا ہے تو ان کا بھی نہیں رہتا، کہیں اور چلا جاتا ہے. ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے زندگی میں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو نہ سنے جو غیر معتبر ہیں. اس بارے میں ایک بہت بڑی دلیل دی جاتی ہے، نہیں ہم کو سب کو سننا چاہیے. وہ کون سی دلیل ہے؟ شیطان والی. سب کو معلوم ہوگا میں سمجھتا ہوں. آئیے اس دلیل کو پورا دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے. بعض بولتے ہیں شیطان سے بھی لینا چاہیے علم، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بارے میں شیطان کی بات مانی تھی. واقعہ کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ جو فطرہ ہوتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے، جو جمع ہوتا ہے، اس پر مجھ کو ذمہ دار پہرے دار کے طور پر طے کیا. فَأَتَانِ آتٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، رات کے وقت میں ایک آنے والا آیا. فَجَعَلَ يَحْثُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، اس کھانے کے سامان میں سے کچھ چوری کرنے لگا، اٹھانے لگا، اس طرح سے اٹھا کے جانے لگا. میں نے پکڑ لیا اس کو. فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا واللہ میں تو اس کو لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چوری کرتا ہے. قال دعنی انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، اس نے کہا کہ چھوڑ دو مجھ کو، میں محتاج ہوں، میرے گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے ہیں،
اور ولی حاجت شدیدہ، اور میں بہت سخت حاجت میں ہوں، حاجت مند ہوں، تکلیف میں ہوں، مجبوری میں کر رہا ہے ایسا، کھانے پینے کو نہیں، اس لیے مجھ کو کرنا پڑا۔ قال فقلیت عنہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا رحم کھا کے، کیونکہ ڈال تو دیا واپس اس نے، تو چھوڑو، چلو جانے دو، چھوڑ دیا اس کو۔ فاصبحت، صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما صلی الغداۃ، جب فجر کی نماز ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کہا اے ابو ہریرہ وہ رات والا تیرا قیدی کیا ہوا، رات میں تو نے جس کو قید کیا تھا، پکڑا تھا، کیا ہوا اس کا؟ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمته وخلیت سبیلہ، اللہ کے رسول اس نے یہ کہا کہ وہ بہت سخت حاجت میں تھا اور بیوی بچوں کی وجہ سے کرنا پڑا اس کو، ایسا مجبوری میں چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے رحم کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ قال اما انہ قد کذبک، آپ نے کہا اس نے تجھ سے جھوٹ کہا، وہ سیعود، وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو مجھے یقین تھا کہ وہ بالکل آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ آئے گا۔ فرصدتہ، تو بس میں اس کی طاق میں ہی رہا، وہ آیا، اگلی رات کو بھی وہ آیا۔ فجاء یحث من الطعام فاخذتہ، اس کھانے میں سے وہ اس طرح سے لینے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ کو لے جاتا ہوں ابھی پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال دعنی فانی محتاج وعلی عیال لا اعود، اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، بیوی بچوں کی وجہ سے کر رہا ہوں ایسا، اچھا اب نہیں آؤں گا۔ یہ تو جھوٹا ہے لیکن اب کیا کہا، اچھا اب چھوڑ دو، اب کی بار چھوڑ دو، نہیں آؤں گا۔ فرحمتہ، کہتے ہیں مجھ کو رحم آ گیا اس کے اوپر۔ فخلیت سبیلہ فاصبحت، ایسا تو حکم نہیں تھا کہ لانا پکڑ کے، اگر وہ حکم ہوتا تو لے جاتے، کہا جھوٹا ہے وہ، اس نے کہا اب نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جب نہیں آئے گا تو چھوڑ دو نا، کیا مسئلہ ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ لا اعود فرحمتہ فخلیت سبیلہ فاصبحت، صبح ہوئی، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ قیدی کہاں ہیں، قیدی کا کیا ہوا تیرا؟ قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلہ، اللہ کے رسول اس نے اپنی شدید حاجت کا ذکر کیا، گھر والوں کا بھی تذکرہ کیا، مجھے رحم آ گیا اس پر۔ ایسا شیطان ہے وہ، ایسے انداز میں بولا کہ ان کو رحم آ گیا اس کے اوپر، تو چھوڑ دیا۔ فخلیت سبیلہ قال اما انہ قد کذبک، جھوٹ بولا تجھ سے، وہ سب جھوٹ بول دیا اس نے، وہ سیعود، پھر آئے گا، وہ بولا نہیں آئے گا لیکن جھوٹ بولا وہ آئے گا۔ وعلمت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح سے کہ وہ واپس آئے گا تو مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا۔ فرصدتہ الثالثہ، اب تیسری رات بھی میں اس کے لیے منتظر ہی تھا، اس کی طاق ہی میں تھا کہ آئے تو دیکھتا ہوں۔ فجاء یحث من الطعام فاخذتہ، اب کی بار پھر آیا، پھر کھانے میں سے چوری کرنے لگا، میں نے پھر پکڑا اس کو۔ فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ، اب تو میں ضرور لے جاؤں گا تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہذا آخر 3 مرات، اب یہ تیسری بار اور آخری بار ہے۔ انک تزعم لا تعود ثم تعود، نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا بولتا ہے، پھر آتا ہے، اب تو لے کر جاؤں گا تجھ کو۔ قال دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، کہا کہ اب کی بار چھوڑ دو، تجھ کو کچھ ایسی بات سکھاتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تجھ کو فائدہ دے گا، اس کا فائدہ ہوگا تجھ کو، ایک چیز سکھاتا ہوں تجھ کو۔ قلت ما ہو، میں نے پوچھا کیا ہے وہ؟ قال اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہا کہ جب تو بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، اتنا پڑھا اس نے لیکن پوری آیت نہیں پڑھا، آخر آیت تک پڑھنا ہے اس کو، پارشل پڑھ سکتا ہے وہ۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ
ولا يقربنك شیطان حتى تصبح. جب تو یہ پڑھے گا آیت الکرسی سونے سے پہلے تو رات بھر اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک محافظ ہوگا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے. ہم اسے کتنے پڑھتے ہیں غور کریں. فخلیت سبیلہ فاصبحت، میں نے چھوڑ دیا اس کو اور صبح ہوئی. اچھا اس رات میں اس نے بتایا ہے تو رات میں پڑھے حضرت ابو ہریرہ؟ پڑھے تو نہیں نا. صبح ہوئی، سنا صبح ہوئی. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ، کہا کہ ابو ہریرہ رات کا تیرے قیدی کیا ہوا اس کا؟ فقلت یا رسول اللہ زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا، کہا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ کو کچھ ایسے کلمات سکھا رہا ہے کہ جس سے اللہ مجھ کو فائدہ پہنچائے گا. فخلیت سبیلہ، میں نے چھوڑ دیا اس کو. قال ما ہی، آپ نے پوچھا کیا سکھایا اس نے، کیا کہا اس نے؟ قلت قال لی اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی جب بستر پر جائے گا پڑھے تو اخیر تک اس کو پوری آیت پڑھ، اور کہا لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح. اس نے کہا کہ رات بھر اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقک وہو کذوب. آپ نے کہا اے ابو ہریرہ وہ جو تھا نا وہ اس نے یہ بات تو صحیح کہا، سچ بولا اس نے، لیکن ہے وہ جھوٹا. وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. یہ بات صحیح ہے لیکن وہ جھوٹا ہے. بات صحیح ہے لیکن وہ آنے والا کون ہے؟ جھوٹا. تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ. آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ معلوم وہ 3 راتوں سے جو آ رہا تھا، وہ جس سے تمہارا ڈسکشن ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، وہ کون تھا معلوم؟ قال لا، کہا نہیں. قال ذاک شیطان، وہ شیطان تھا. وہ کون تھا؟ شیطان. شیطان بھی کبھی صحیح بات بول دیتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا. ابھی یہ جو روایت ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے ایک پرنسپل بن گئی. علم ہر جگہ سے لے سکتے ہیں چاہے شیطان سے کیوں نہ ہو. کیا اس حدیث کی بنیاد پر اگر شیطان ہمارے سامنے آ کے کہ میں شیطان ہوں، تجھ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، سیکھتا گیا، تو کیا کریں گے؟ پین کاپی لے کے جائیں گے اس کے ساتھ روزانہ؟ سوچیے آپ. یہ دلیل نہیں ہے. 2 باتیں یاد رکھیں، اس کو اچھے سے سمجھیں تاکہ اس کے بعد کبھی آپ کو کوئی آدمی کنفیوز نہیں کر سکے. ایک ہوتا ہے ایک غلط آدمی کوئی صحیح بات بول دیا تو اس بات کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کو مان لینا، اور ایک ہوتا ہے اس غلط آدمی کے صحیح بات بولنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کو اپنا ٹیچر بنانا اور اس کو سورس آف نالج بنانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بتانے پر عمل شروع کر دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی کیا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ویریفائی کیا تب اس کو تسلیم کیا. یہ نہیں کہ اسی رات سے عمل شروع کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس نے صحیح بات بتائی ہے اس لیے اور روزانہ جاؤ اور اس سے پوچھا کرو. آپ نے یہ نہیں کہا. تو بہت سارے لوگ اس حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات ہم کو سکھانے والا ہو تو اس سے سیکھنا چاہیے. کسی نے بھی اس کو دلیل نہیں بنایا سلف میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک غلط آدمی، ایک گمراہ آدمی اگر کوئی ایسی بات بول دے جو صحیح ہے تو صحیح اس کی تحقیق کرنے کے بعد جب وہ صحیح ثابت ہو جائے تو صرف اس کی وجہ سے اس کو غلط نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے اس نے صحیح بولا ایسا، لیکن وہ بات کیسی ہے؟ بات صحیح لیکن وہ کیسا ہے؟ وہ گمراہ ہے. جیسے کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے لڑکا، آپ کے بیٹے سے کہے اپنے ابو کی بات مانتے جا، تو آپ کیا بولیں گے؟ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتے جا، بولیں گے آپ؟ سوچیے، غور کیجیے. ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، آپ کا بچہ ملا اس کو گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے ہوئے، اب بولا تیرے ابا کی بات مانتے جا اور پڑھائی برابر کرتے جا،
کچھ بن زندگی میں، میرے جیسا مت بن. اب وہ آ کے بولا ابو ایسا ایسا فلانا ہے، ہاں جان جانی ایسا بول رہا تھا مجھ کو کہ ابو کی سنتے جا اور میرے جیسا بن مت اور پڑھ لکھ کے کچھ بن. اب بولے کتنی صحیح بات بولا وہ. تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کر اور بھی باتیں اس سے سیکھ اور بھی باتیں اس سے سن. کریں گے آپ ایسا؟ اس کی ایک بات کے صحیح تو 3 بول رہا نا یہاں پہ، تو اس کی اس بات کی وجہ سے کیا آپ اپنے بچے کو بولے گے؟ آپ کیا بولو گے؟ آئندہ اس کے ساتھ دکھا ٹانگ توڑ دوں گا، لڑکا صحیح نہیں ہے، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، تجھ کو بھی ڈرگ ایڈکٹ بنائے گا. لیکن ابو کتنی اچھی بات بولا اس نے، یہ بات صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. نہیں بولو گے آپ؟ ہمیں سے میں نہیں سمجھتا کوئی عقل مند باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو بولے بیٹا رہا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اس کی صحیح صحیح لے غلط غلط چھوڑ. ہاں وہ چاکلیٹ کھا لیکن دوسرا کچھ کھا مت، بولیں گے آپ اس کو؟ اس کے ساتھ رہے بیٹا اس کو سدھارنے کی کوشش کر، بولتے آپ؟ یہ بھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس کو سدھارنے جائے گا وہ تیرے کو اپنے ساتھ لے کے کنویں میں جائے گا. اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو کنویں سے کھینچنے والا آدمی کہاں جاتا؟ ایک اونٹ ہے کنویں میں گر رہا ہے، اس کو پکڑ کے دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے کوئی آدمی، کون باہر نکلتا ہے اندر جاتا؟ کیا ہوتا؟ اونٹ اس کو کنویں میں لے کے جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے. ایک گمراہ انسان ہے، آپ میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں تاکہ اس کو میں دین کی دعوت دوں. وہ ڈینجر ہے، وہ بڑا میگنیٹ ہے، تو چھوٹا ہے، وہ تجھ کو کھینچ کے لے جائے گا. جو بڑا عالم ہے اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دین کی بات بتاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک عام انسان اگر ایک گمراہ انسان کے ساتھ رہے تو اس کے برے اثرات اس میں آنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس کی اچھائی اس میں جانے کے چانسز کم ہے، کیونکہ یہ کم پاورفل ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے. تو ہم کبھی اپنے بچے کو نہیں بولیں گے کہ جا اس کے ساتھ رہے اور اس کو نصیحت کر، اس کو بول ڈرگ چھوڑ. ڈرگ چھوڑتی ہے ایسا؟ وہ بھی اس کو دھواں بنانا سکھائے گا. ہاں پھر آپ باتھ روم میں جاؤ گے، دھواں کہاں سے آیا بولو گے آپ؟ اکثر لوگ اپنے بچوں کے بارے میں ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں اس بات کو جانتے ہیں، لیکن عقیدے کا بگاڑ، عبادات کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ، اس کے بارے میں حساس نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. کریئر ہماری پرائرٹی ہے، بچوں کا فیوچر ہماری پرائرٹی ہے. لیکن بچہ اگر دین کے معاملے میں اگر اول فال کسی کو بھی سن رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی دین میں فرق پڑ سکتا ہے، وہ ہماری پرائرٹی نہیں، وہ ہمارے لیے اتنی سینسیٹیو چیز نہیں ہے. چلتا ہے. سلف اس معاملے میں زیادہ سیریس تھے، ہم کو بھی ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قصے میں یہ ہے کہ اگر کوئی مان لیجیے کوئی کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، اگر وہ بولے کہ تمہارا قرآن آج بھی ویسے ہی جیسے 1400 سال پہلے تھا. ایسا کئی لوگوں نے کہا جو مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن بولے کم سے کم اتنا تو مانتے کہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، اس زمانے میں جو تھا یہ وہی قرآن ہے. آج بھی کئی مستشرقین اورینٹلسٹ انہوں نے اس کو مانا ہے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ان کی بات صحیح ہے اور ہم کو ان کی ضرورت نہیں اس بات کو ماننے میں، ہمارے پاس ہمارے اپنے سورسز ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے. کوئی آ کے پوچھے اس نے ایسا بولا، صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے، صحیح ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ پھر ان کو پڑھنا شروع کریں گے، ان کو سننا شروع کریں گے؟ نہیں. تو کسی کی صحیح بات کو ویریفائی کر لینا، ہاں ٹھیک ہے، اس کو ٹیسٹیفائی کرنا، بولنا کہ یہ صحیح ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. یا کوئی آدمی کوئی بات بولتا ہے اور ہم اپنے عالم سے پوچھے اور اس نے بتایا کہ ہاں وہ صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کو مان لینا، یہ الگ ہے. لیکن یہ کہ انسان پھر اس کو مسلسل سنے، کتنی صحیح بات بولا اس نے، اس کو سنتے رہیں گے، یہ غلط ہے. آج کے دور میں گمراہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی آ رہا ہے اس کو سن رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو سن رہے ہیں. کبھی منکر حدیث ہے، کبھی قادیانی ہے، کبھی شیعہ ہیں، کبھی کوئی اور ہیں، اور سب کو سننے کے بعد میں وہ سارا جو ہمارے اندر جا رہا ہے ایک نیا دین کا جوس بن رہا ہے. اس کا ساری چیزیں جانے کے بعد جب مکسر میں سب مکس ہو رہی ہیں، اس کے بعد ایک تیسرا ہی چیز نکل رہی ہمارے دماغ میں سے. بتائیے ہمارے دلوں کا حال کیا ہوگا؟ تو یہ جو علماء بولتے ہیں فلاں کو مت سنو، صرف ان کو سنو جو قرآن و سنت کے پابند ہیں، وہی جو سلف کے منہج پر ہیں، جو صحابہ کے راستے پر ہیں، انہی کو سنو، دوسروں کو مت سنو. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے ذرا دیکھیں گے تو صحیح جا کے کیا ہوتا ہے.
اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں بارش کے دنوں میں زیادہ کنارے نہیں جانا ندی کے، کنارے تک مت جاؤ، پاؤں پھسل کے تم گر جاؤ گے اور بہہ کے نکل جاؤ گے. یہی معاملہ اس میں ہوتا ہے. قریب جانے کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آدمی کا دل اس سے جڑ جاتا ہے اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہم حق سامنے آنے کے بعد اس کا انکار بھی نہ کریں، لیکن حق کے لیے ہم اہل حق کے پاس جائیں، گمراہوں کے پاس نہیں. ہے نا ہمارے پاس علماء، ہے نا ہمارے پاس ایسے لوگ جو صحیح بتاتے ہیں، پھر یہاں وہاں آدمی کیوں جائے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے آدمی جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور قابل اعتماد ذرائع سے، اوتھینٹک سورسز سے دین کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دل ایسا نہیں ہے کہ غلط بات اس میں جائے تو نکالنا آسان ہو، ایک بار اندر گیا نکلتا نہیں. لہٰذا دل کو بچا کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، تو یہ کہ آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے، صحیح سلامت دل لے کر جائے. معلوم ہے کہ دنیا میں ہمارا گول یہ کہ ہم اپنے دل کو صحیح سلامت رکھیں، غلط ڈیٹا اس میں جانے نہ دیں، کنفیوژن اس میں پیدا ہونے نہ دیں، گمراہیاں اور بد اخلاقیاں اس میں جمع ہونے نہ دیں. اپنے دل کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو غلط راستوں سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.